السلام علیکم، میرا نام محمد قاسم ہے اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پرائمری لیول کے اسکولز کے سٹاف کے بارے میں، پرائمری لیول کے اسٹوڈنٹس کے بارے میں کہ کون کون سے مسائل جو ہیں وہ درپیش آتے ہیں پرائمری لیول کے بچوں کے لیے، کیونکہ وہ تو انیشیٹو ہوتا ہے بچوں کے لیے تعلیم حاصل کرنے کے لیے سب سے تو اس دیکھیں کہ ہمارے پرائمری لیول تک ہمیں کون کون سے مسائل جو ہیں وہ درپیش آتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو کون سے مسائل جو ہیں وہ درپیش آتے ہیں، ٹیچرس کو کون سے مسائل جو ہیں وہ درپیش آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلی پرابلم ہے ویپنگ چلڈرن کم ٹو اسکول، بچے روتے ہوئے اسکول آتے ہیں۔ ابھی ہم ریزن دیکھتے ہیں کہ کیوں بچے جو ہیں وہ روتے ہوئے اسکول آتے ہیں۔ تو دوسرا اگر ہم پرابلم دیکھیں تو وہ ہے نروس چلڈرن سٹ ان دا کلاس، بچہ جو ہے وہ پریشان بیٹھا ہوا دکھائی دیتا ہے کلاس کے اندر، بجھا ہوا دکھائی دیتا ہے کلاس کے اندر۔ تو اس کی سلوشنز کیا ہے، اس کا رسپانسبل کون ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ظاہری سی بات ہے کہ تین ہی لوگ اس پورے پرائمری لیول کے اندر شامل ہیں، یا تو بچے کے پیرنٹس جو ہیں وہ ذمہ دار ہیں، یا تو پھر بچہ خود ذمہ دار ہے، یا پھر ٹیچر ذمہ دار ہے ان سب چیزوں کا۔ تو اگر ہم میرے نظریے کے مطابق کہ ہو از رسپانسبل ان دس سچویشن، کہ کون اس کے اندر ذمہ دار ہوگا، تو میری نظر میں اس کا آنسر ہوگا ٹیچر۔ ٹیچر اس چیز کا ذمہ دار ہے کہ کیوں بچے جو ہیں وہ روتے ہوئے اسکول آتے ہیں، بچے کلاس میں اس طرح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سہمے ہوئے ہوتے ہیں، نروس دکھائی دے رہے ہوتے ہیں۔ ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں ٹیچر جو ہے وہ رسپانسبل ہے، وہ ذمہ دار ہے، کیونکہ ٹیچر نے ہی ان کا فیوچر بنانا ہے، ٹیچر نے ہی ان کو سکھانا ہے، ٹیچر نے ہی ان کو لرن کروانا ہے۔ تو اگر بچے جو ہیں وہ ٹیچر سے کیوں سہمے رہتے ہیں، کیوں روتے ہوئے اسکول آتے ہیں، کیوں ڈر لگتا ہے، ایسے لگتا ہے کہ ان کے لیے بھی جیسے جہنم کا بلاوا آ گیا ہے صبح صبح، ابھی سمر ویکیشن جو ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں اور بچے اس طرح اسکول آئیں گے، جس دن چھٹیاں ختم ہوں گی وہ پہلے والا دن ان کا یہ ہوگا کہ جیسے جہنم سے بلاوا آ گیا۔ کیوں بچے جو ہیں وہ دلچسپی لے کر اسکول نہیں آتے؟ تو انہی تمام پرابلمس کے اوپر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ پرائمری لیولس کے ٹیچر جو ہیں ان کے لیے یہ پرابلمس جو ہیں وہ کام آئے، اور ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی ہنسی خوشی جو ہے وہ اسکول میں آئیں اور ہنسی خوشی سے جائیں۔ کیوں بچے جو ہیں وہ روتے ہوئے اسکول آتے ہیں اور ہنستے ہوئے گھر جاتے ہیں؟ اگر اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نا۔ تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ٹیچر اور ٹیچرز کے آنس دینے کے بعد ہمیں جو ہے ریزن بھی دینی ہے کہ کیوں ٹیچر جو ہے ان سب چیزوں کا ذمہ دار ہے کہ بچے روتے ہوئے اسکول آتے ہیں اور کلاس میں نروس دکھائی دیتے ہیں، پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ تو ان سب کے پیچھے ہے ٹیچرز کا بیہیویئر، ٹیچر بیہیویئر ٹورڈ اسٹوڈنٹ۔ ٹیچرز کا بیہیویئر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی طرف اس طرح کا ہوتا ہے کہ تھوڑی سی شرارت کرتے ہیں تو بچے کو ایسے ڈانٹتے ہیں، تمیز سے بیٹھو، یہ کرو، منہ توڑ دوں گی، ایسا کر دوں گی، وہ کر دوں گی۔ تو اس طرح کا بیہیویئر جو ہے وہ بچوں کو مجبور کرتا ہے رونے کے اوپر کہ ہمیں اسکول پہ نہ بھیجا جائے، وہاں پہ تو ٹیچرز بہت خطرناک ہیں، ٹیچر تو ڈانٹتے بہت ہیں، ٹیچر تو مارتے بہت ہیں۔ تو ان کا سلوشن کیا ہے، کیوں بچے جو ہے وہ دلچسپی لے کے اسکول میں نہیں آتے؟ تو سب سے پہلے ہم نے ان کے سلوشنز بھی نکالے ہیں۔ سلوشن نکالنے سے پہلے ہمیشہ ٹیچرز کا چھوٹے بچوں کے ساتھ اس طرح کا بیہیویئر رہا ہے، یہی وجہ ہے کہ بچے جو ہیں وہ نروس دکھائی دیتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، روتے ہوئے اسکول آتے ہیں۔ بعض اوقات تو گھر والے جو ہیں وہ کپڑوں سے گھسیٹ کے مار پیٹ کے بچوں کو لے کے آ رہے تھے، لیکن وہ اسکول آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں نہ ہم کچھ ایسا کریں کہ بچے جو ہیں وہ دلچسپی لے کر اپنے شوق کے ساتھ دلچسپی سے اسکول میں آئیں۔ تو آئیے کچھ سلوشنز ہیں، کیا ہم ان کے اوپر عمل کر کے بچوں کو جو ہے وہ تعلیم کی طرف انٹرسٹڈ کر سکتے ہیں یا پھر نہیں۔ تو سب سے پہلے اگر میں سلوشن نکالنے سب سے پہلا سلوشن اگر ہم دیکھیں تو ہیپی موڈ آف ٹیچر ٹوورڈ دا اسٹوڈنٹ، اسٹوڈنٹ کی طرف ہمیشہ ٹیچر کا جو ہے وہ ہیپی موڈ ہونا چاہیے، نہ کہ ٹیچر کلاس میں داخل ہو اور اس کا موڈ جو ہے وہ اس طرح بنا ہوا ہو، بچے جو ہے وہ دیکھ کے اس کو سہم جائیں اور وہ شرارت کرنے سے اونچی سانس لینا جو ہے وہ گوارہ نہیں کرتے کہ ٹیچر جو ہے وہ ہمیں مارے گی۔ تو سب سے پہلی ریزن یہ ہے ٹیچر کا بیہیویئر۔ ٹیچر کا بیہیویئر جو ہے وہ اسمائلی فیس ہونا چاہیے، بچے کی طرف
اور بچہ جو ہے اگر شرارت کرتا بھی ہے تو پیار سے اس کو جو ہے وہ منع کرنا چاہیے، پیار سے پڑھانا چاہیے۔ تو سب سے پہلے میٹر کرتا ہے بچے کا بیہیویئر۔ اگر آپ کا بیہیویئر اچھا ہے، کیونکہ فرسٹ ماڈل تو آپ ہیں، کیونکہ سب سے پہلے تو سول فادر یا سول مدر آپ ہیں بچے کی، ان کی روح جو ہے، روح کی تعلیم جو ہے وہ آپ نے ان کو دینی ہے۔ تو بیسیکلی سب سے پہلے ہمیں اپنا موڈ جو ہے وہ ہیپی کرنا چاہیے، چاہے ہماری انکم جو ہے وہ تھوڑی ہے، چاہے ہماری پے جو ہے وہ تھوڑی ہے، تو صدقہ جاریہ سمجھ کے، تاکہ ہم آنے والی جنریشن جو ہے وہ ہمارے بچوں کی فیوچر جو ہے وہ برائٹ ہو۔ تو ہیپی موڈ آف ٹیچر ٹوورڈ دا اسٹوڈنٹ، جب تک ٹیچر کا بیہیویئر جو ہے وہ اسٹوڈنٹ کی طرف، چھوٹے بچوں کی طرف جو ہے وہ ہیپی موڈ نہیں ہوگا، شفقتانہ نہیں ہوگا، تو تب تک جو ہے وہ بچے ٹیچر سے ڈرتے رہیں گے۔ تو اسی طرح اگر ہم دوسرا سلوشن اس کا دیکھیں تو وے آف ٹیچنگ بائی پوئمز، وے آف ٹیچنگ بائی پوئمز میک اٹینٹیو دا چلڈرن ان دا کلاس۔ اگر ہم بچوں کو، چھوٹے بچوں کو لیسن پڑھائیں اور لیسنس کی چھوٹی چھوٹی پوئم بنا کے ان کو جو ہے وہ سمجھائیں پوئمز کے ذریعے، تاکہ بچے جو ہیں وہ دلچسپی کے ساتھ اپنا لیسن بھی تیار کریں، اٹینٹیو بھی رہیں، نروس نظر نہ آئیں۔ دوسری مین ہماری پرابلم یہ تھی کہ بچے جو ہیں وہ نروس نظر آتے ہیں، تو ہم وے کچھ اس طرح کا بنائیں کہ پوئمز کے ذریعے بچوں کا بھی، میں آپ کو ایگزامپل جو ہے وہ کچھ دے کے بتاؤں گا کہ کیسے جو ہے وہ ہم بچوں کو کلاس میں اٹینٹیو رکھ سکتے ہیں، کیسے جو ہے وہ بچے ہنسی خوشی جو ہے وہ اسکول آئیں گے، ہنسی خوشی جو ہے وہ گھر جائیں گے، روتے ہوئے بلکہ اسکول نہ آئیں اور ہنستے ہوئے گھر نہ جائیں، ہنستے ہوئے جو ہے وہ گھر جائیں۔ تو سب سے پہلے ایگزامپل جو ہے وہ ایک پوئم کے ذریعے آپ لوگوں تک جو ہے وہ پہنچانی ہے، تاکہ آپ کوئی کسی نہ کسی پوئم کے ذریعے یا کوئی اس طرح کے ایکشن کے ذریعے کہ بچے جو ہیں وہ نروس کلاس میں نظر نہ آئے، ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کرتے رہیں، تاکہ ان تک نالج بھی پہنچ جائے اور بکس کا نالج جو ہے وہ بھی ان تک پہنچ جائے اور وہ ریفریش بھی رہیں، نروس نظر نہ آئے۔ تو سب سے پہلے میں ایگزامپل دینے جا رہا ہوں الون اینڈ سیڈ ایلیفینٹ، الون اینڈ سیڈ ایلیفینٹ، اکیلا اور غمگین ہاتھی کے بارے میں ایک سٹوری ہے۔ تو آئیے، یہ تو ایک سٹوری انگلش میں لکھی ہوئی ہے، انگلش کی بیسیکلی کتاب ہے، تو آئیے سب سے پہلے پوائنٹس کے ذریعے، کوئی ایکشنز کے ذریعے جو ہے وہ ہم بچوں تک اس طرح پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں، اس سٹوری کے اندر ایک جنگل کے اندر ایک ہاتھی جو ہے وہ پڑا ہوا ہوتا ہے سیڈ حالت میں، وہ سیڈ ہاتھی جو ہے وہ پڑا ہوا ہوتا ہے، رہتا ہے۔ تو وہ سیڈ کیوں ہے؟ وہ سیڈ اس لیے تھا کہ اس کا اپنا کوئی دوست تھا جانور دوسرا، اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اسے جو ہے وہ زندگی جو ہے وہ اپنے دوست کی یاد آ رہی تھی، اس لیے وہ بہت پریشان تھا۔ اس نے اچانک ایک بندر کو دیکھا، بندر کو دیکھنے کے بعد اس نے بندر کو ہاتھی جو ہے وہ سیڈ نظر بھی آیا اور ہاتھی نے اسے آواز دی، تو اس طرح کی درمندانہ آواز سے ہاتھی ممکن ہے بچوں کو آپ لوگوں نے پوچھنا بھی اس طرح کی آواز نکال کے کہ آپ کو ہاتھی کی آواز جو ہے وہ کیسی لگی، تو بچے بتائیں گے کہ ہاتھی جو ہے وہ پریشان ہے، پریشانی کے حالت میں اس نے اس طرح کی آواز نکالی ہے۔ اس نے بندر کو کہا ایسی آواز نکال کے کیا تم میرے دوست بنو گے؟ تو مونکی آگے سے کہتا نہیں، نیور ایور، میں تمہارا دوست نہیں بنوں گا، تم تو بہت بڑے ہو، میں تو چھوٹا سا ہوں اور میں تو درختوں پہ بھی چڑھ جاتا ہوں، تم تو درخت پہ بھی نہیں چڑھ سکتے، لہٰذا میں تمہارا دوست نہیں بن سکتا۔ تو ہاتھی بیچارہ اور پریشان ہو گیا۔ پریشان ہونے کے بعد تو اسے جنگل میں خرگوش نظر آیا، اس نے خرگوش کو پھر کہا تو پھر وہی آواز تھی، وہ خرگوش کو کہتا ہے کہ کیا تم میرا دوست بننا چاہو گے؟ تو خرگوش آگے سے کہتا
میں تمہارا دوست نہیں بن سکتا، نیور ایور، تم تو بہت زیادہ بڑے ہو، میں تو چھوٹا سا ہوں، میں تمہارا دوست کیسے بن سکتا ہوں، اور میرا گھر تو زمین کے نیچے ہے چھوٹا سا، اور تم تو اتنے بڑے ہو، تم تو میرے ساتھ میرے گھر میں بھی نہیں آ سکتے۔ تو اس طرح کی کہانیاں جو ہیں وہ اگر ہم بچوں کو پڑھا کے کہ وہ نالج بھی ان تک چلا جائے اور وہ اٹینٹیو بھی رہیں، تو اس طرح کی کوشش کر کے ہم بچوں کو جو ہے بچوں کے اندر دلچسپی پیدا کر سکتے ہیں۔ تو فار ایگزامپل جو میں نے اسٹوری سنائی ہے، اسٹوری سنانے کے بعد آپ اس کی ریڈنگ بھی کر سکتے ہیں، بچوں تک پہنچا بھی سکتے ہیں۔ A sad elephant was living in the forest۔ ایک غمگین ہاتھی جو ہے وہ جنگل کے اندر رہتا تھا۔ He called the monkey۔ اس نے بندر کو بلایا۔ Can you become my friend؟ کیا تم میرے دوست بنو گے؟ اس نے بندر کو کہا کیا تم میرے دوست بنو گے؟ تو بندر آگے سے کہتا ہے میں دوست نہیں بنوں گا۔ Never ever۔ Monkey said never ever۔ You are so big and I am so small۔ تم بہت زیادہ بڑے ہو اور میں بہت زیادہ چھوٹا ہوں۔ پھر اس کے بعد I climb the trees you do not۔ میں درختوں پہ چڑھ سکتا ہوں جبکہ تم نہیں۔ تو پھر اس کے بعد sad elephant called the rabbit۔ غمگین ہاتھی نے خرگوش کو بلایا اور بلانے کے بعد and say again for friendship۔ اور اسے بھی دوستی کے بارے میں کہا، اسے ریبٹ کو بھی اس نے کہا۔ تو ریبٹ بھی اسے جواب دیتا ہے نیور ایور، میں تمہارا دوست نہیں بنوں گا۔ ریبٹ کال دا ریبٹ اینڈ سے اگین فار فرینڈشپ۔ ریبٹ سیڈ نیور ایور۔ خرگوش نے کہا نہیں، میں تمہارا دوست نہیں بن سکتا۔ یو آر سو بگ، تم بہت زیادہ بڑے ہو۔ اینڈ آئی ایم سو اسمال، اور میں بہت زیادہ چھوٹا ہوں۔ اینڈ یو ڈونٹ کم انٹو مائی ہوم، اور تم میرے گھر میں نہیں آ سکتے، لہٰذا میں تو تمہارا دوست نہیں بنوں گا۔ تو اس طرح یہ تو تھی ایگزامپل انگلش کے سبجیکٹ کے لیے کہ ایسے آپ جو ہے وہ بچوں تک پوائنٹس کے ذریعے جو ہے وہ لیسن پہنچا سکتے ہیں، لیسن یاد کروا سکتے ہیں، نالج پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوا، بچوں کے اندر نالج پیدا ہوگا، انہیں یہ پتہ چلے گا کہ بندر جو ہے وہ درخت کے اوپر بھی چڑھتا ہے، کلائمبنگ آن دا ٹریز، اور ان کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ایلیفینٹ جو ہے وہ بگ ہوتا ہے، اس کا سائز جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ چلے گا کہ ریبٹس جو ہے وہ زمین کے اندر رہتا ہے جبکہ ہاتھی جو ہے وہ زمین کے اوپر رہتا ہے۔ تو اس طرح پوائنٹس کے ذریعے بچے بھی انٹرسٹڈ ہوں گے، بچے جو ہے وہ چھٹی کے بعد ان کو اگلے دن اسکول آنے تک جو ہے وہ ان کو شوق ہوگا، ویٹ ہوگا ان کو کہ اگر ہمارے ٹیچر جو ہیں وہ پوئم کے ہمیں بہت مزے کی پوئم سناتے ہیں، تو کیونکہ چھوٹے بچے جو ہیں ان کے لیے ہمیں ہی ان کا جو ہے وہ فیوچر برائٹ کرنا ہے، ہمیں ہی ان کی جو ہے ان کے نالج میں اضافہ کرنا ہے۔ جب ہم نالج دینے والا ٹیچر ہی اس کا بیہیویئر اچھا نہ ہوا تو ہمارے بچے جو ہیں ان کا فیوچر برائٹ کیسے ہوگا، کیسے روشن مستقبل ہوگا ان کا۔ تو اسی طرح میں نے سائنس کے حوالے سے بھی ایک ایگزامپل بنائی ہے۔ تو سائنس کا ہمارے پاس ایک ٹاپک ہے سینس آرگن۔ سینس آرگنز آپ سب کو پتہ ہے کہ آئیز ہے، ایئرز ہے، ٹنگ ہے، پھر اس کے بعد ہینڈز ہیں، تو نوز ہے، تو جتنے بھی ہمارے سینس آرگنز ہیں اس کے بارے میں نے ایک پوائنٹ بنائی ہے شہناز کی گڑیا۔ شہناز کی گڑیا، تو ہم شہناز کی گڑیا سے بچوں تک سینس آرگنز جو ہیں وہ پہنچا سکتے ہیں۔ تو کیسے پہنچا سکتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شہناز کی گڑیا، شہناز کی گڑیا آپ کو نظر آ رہی ہے، نہ اس کی آنکھ ہے، نہ ناک ہے، نہ کان ہے، نہ زبان ہے، نہ ہاتھ ہیں۔ تو آئیے ہم نے باری باری پوائم کے ذریعے اس کے ہاتھ بھی لگانے ہیں، اس کی ناک بھی لگانی ہے، اس کے ٹانگ بھی لگانی ہے، زبان بھی لگانی ہے۔ تو سب سے پہلے پوائم، شہناز کی گڑیا کی آنکھیں نہیں ہیں، شہناز کی گڑیا کی آنکھیں نہیں ہیں۔ ارے یہ تو غضب ہو گیا، شہناز کی گڑیا کی تو آنکھیں نہیں ہیں، کیسے دیکھے گی وہ؟ آئیڈیا کیا آئیڈیا ہے؟ الو کی آنکھیں لگا کے۔ تو آئیے ہم الو کی آنکھیں لگا لیتے ہیں۔ یہاں پہ ہم نے الو کی آنکھیں لگا دیں۔
शहनाज की गुड़िया की आंखें नहीं है, कैसे देखेगी, कैसे देखेगी। शहनाज की गुड़िया उल्लू की आंखें लगा के देखेगी। वाओ। तो फिर उसके बाद अरे इसकी तो नाक भी नहीं है, शहनाज की गुड़िया की नाक नहीं है, शहनाज की गुड़िया की नाक नहीं है। शहनाज की गुड़िया कैसे सूंघेगी, शहनाज की गुड़िया कैसे सूंघेगी, ये तो परेशानी की बात है भाई। कौन बताएगा कैसे सूंघेगी शहनाज की गुड़िया, नहीं पता किसी को भी। अच्छा चलो देखते हैं अभी। शहनाज की गुड़िया कैसे देखेगी, आइडिया। शहनाज की गुड़िया हाथी का नाक लगा लेगी। शहनाज की गुड़िया हाथी का नाक लगा लेगी। शहनाज की गुड़िया की नाक नहीं है, कैसे सूंघेगी, कैसे सूंघेगी। शहनाज की गुड़िया हाथी का नाक लगा के ऐसे सूंघेगी, ऐसे सूंघेगी। तो फिर उसके बाद अगर हम देखें तो शहनाज की गुड़िया के तो कान भी नहीं है, शहनाज की गुड़िया के तो कान भी नहीं है, कैसे सुनेगी ये। शहनाज की गुड़िया के तो कान नहीं है, कौन बताएगा। शहनाज की गुड़िया के तो कान नहीं है। जब आप लोग उल्लू की आंखें लगा चुके होंगे, हाथी का नाक लगा चुके होंगे, तब बच्चे जो है वो क्रिएटिव हो चुके होंगे कि अब कान किस चीज़ के बड़े होते हैं। तो एक ना एक या दो बच्चे जो है वो आपको बताएंगे कि खरगोश के कान सबसे बड़े होते हैं। शहनाज की गुड़िया तो खरगोश के कान लगा लेगी। शहनाज की गुड़िया खरगोश के लंबे लंबे से कान लगा लेगी। तो शहनाज की गुड़िया के कान नहीं है, कैसे सुनेगी, कैसे सुनेगी, कैसे सुनेगी। तो शहनाज की गुड़िया खरगोश के कान लगा लेगी, ऐसे सुनेगी, ऐसे सुनेगी। तो फिर उसके बाद अरे शहनाज की गुड़िया के तो हाथ भी नहीं है। शहनाज की गुड़िया कैसे हाथ नहीं है तो कैसे छुएगी, कैसे चीज़ों को पकड़ेगी। तो शहनाज की गुड़िया के हाथ नहीं है, शहनाज की गुड़िया क्या करेगी, शहनाज की गुड़िया बंदर के हाथ लगा लेगी। बंदर के हाथ, क्योंकि आपको पता है बंदर के हाथ जो है वो कभी भी टिकते नहीं है, कभी कहीं किसी न किसी जगह जो है वो हाथ मारते रहते हैं। तो इसलिए शहनाज की गुड़िया के हाथ नहीं है, कैसे छुएगी, कैसे छुएगी। शहनाज की गुड़िया को बंदर के हाथ लगा के ऐसे छुएगी, ऐसे छुएगी। तो अब हमने उसके हाथ भी लगा दिए, नाक भी लगा दिया, आंखें भी लगा दी। तो अब एक चीज़ रह गई है कि शहनाज की गुड़िया की तो ज़ुबान भी नहीं है। शहनाज की गुड़िया की ज़ुबान नहीं है, कैसे चखेगी, कैसे चखेगी। तो शहनाज की गुड़िया जो है वो बिल्ली की ज़ुबान लगा लेगी। बिल्ली की ज़ुबान लगाने के बाद शहनाज की गुड़िया चख लेगी। तो अब इस सारी स्टोरी के पीछे अगर हम देखें तो बच्चों को ये भी पता चल गया कि शहनाज की गुड़िया तो आंखें नहीं हैं, आंखों का काम क्या है, क्योंकि स्टोरी के अंदर था, कैसे देखेगी। तो शहनाज की गुड़िया जो है जब उसकी आंखें लगी तो उनको पता लग गया कि आंखों का काम है देखना, सी एवरीथिंग अराउंड अस। हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं उनको देखने के लिए हम आइज़ जो है वो हमारी आइज़ जो है वो इस्तेमाल होती हैं। फिर उसके बाद एयर्स की बात आएगी। एयर्स अभी हमने कहा कि शहनाज की गुड़िया जो है वो कैसे सुनेगी, उसके तो कान ही नहीं है, तो वो खरगोश के कान लगा लेगी। और बच्चों को ये पता चल जाएगा कि कानों का काम क्या है, कानों का काम है सुनना। तो एयर्स का काम है हियरिंग। तो फिर उसके बाद अगर हम हैंड्स की बात करें तो हैंड्स जो है उनका काम होता है छूना। वो बच्चों पहले आप तो बच्चों को पोएम के ज़रिए बता चुके हैं कि हमारे हैंड्स का काम होता है छूना। तो इसलिए हैंड्स का काम क्या है, टच। नोज़ का काम क्या है, स्मेल। क्योंकि हम पोएम के अंदर कह चुके हैं कि शहनाज की गुड़िया के नाक नहीं है, कैसे सूंघेगी वो, तो वो हाथी का नाक लगा के सूंघेगी। तो पता चल जाएगा कि नोज़ का काम क्या है, सूंघना, स्मेल करना। फिर उसके बाद है टंग, हमारी ज़ुबान। हमारी ज़ुबान का क्या काम है, तो जब आपने पोएम के अंदर कहा था कि शहनाज की गुड़िया की ज़ुबान नहीं है, वो बिल्ली की ज़ुबान लगा लेगी। तो जब बिल्ली की ज़ुबान लगा लेगी तो वो चख लेगी। तो इसलिए टोंग का भी उनको पता चल गया कि टोंग का काम क्या है, टेस्ट। तो इस तरह हमने 5 सेंसेस जो है वो साइंस की हमने पढ़ ली और बच्चे जो है वो भी नर्वस नहीं होंगे।
تو اس لیے جتنا بھی پرائمری اسٹاف ہے ان کی کوشش ہونی چاہیے کہ بچے جو ہیں وہ نروس نہ ہوں، کیونکہ یہی ان کی پہلی سیڑھی ہے، پرائمری لیول ہی ان کی پہلی سیڑھی ہے جہاں سے انہوں نے گرو کرنا ہے، تو یہی ان کی بنیاد ہے۔ تو اس لیے ہمارے پرائمری ٹیچرز جو ہیں وہ بہت اچھے ہونے چاہیے تاکہ ہمارے شروع سے ہی تعلیم کے شروعاتی دور میں ہی بچے جو ہے وہ نروس نہ رہیں بلکہ وہ بڑے اور تعلیم حاصل کریں۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیجیے گا، اور اگر میری ویڈیو جو ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگی تو ڈس لائک کیے بغیر بھی مت جائیے گا۔ اور اوکے، اللہ حافظ۔